مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کی روح سے، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کی روح سے، جو ہندوستان شبد ہے عبرانی میں، جو کہ بائبل میں بھی باقاعدہ گواہی کے طور پر لکھا ہوا ہے، استر کی کتاب میں پہلے باب میں، اور عبرانی کے حوالے سے عبرانی زبان میں، اور جو ہمارے پاس بائبل ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گی اور سب باتیں یاد دلائے گی۔ تو اخاسویریس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اخاسویریس ہے جو ہندوستان سے اوش تک 187 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا۔ اب ہندوستان کو عبرانی میں کہتے ہیں میہودو۔ تو ہم عبرانی زبان یعنی میہودو عبرانی میں کہتے ہیں ہندوستان کو، میہودو کہتے ہیں ہندوستان کو، اور ہم ہندوستان کو ہندی اردو میں ہندوستان کہتے ہیں۔ ہم اپنی ٹرانسلیشن بائبل کے کلام کے مطابق جانیں گے مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کے روح سے، اور روح القدس کی مدد سے، اور مکاشفہ کی روح سے۔ میہودو کا پہلا عبرانی شبد ہے، یعنی ہندوستان کا پہلا عبرانی شبد ہے میم، دوسرا ہے ہے، تیسرا ہے دلت، چوتھا ہے واو۔ تو یہ 4 شبدوں کا جو ہے میہودو یعنی ہندوستانی عبرانی میں 4 شبد ہیں۔ پہلا عبرانی شبد ہے میم۔ میم کا مطلب ہوتا ہے پانی، واٹر۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قادم سے موجود ہیں، اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا، یعنی میم، پانی کا مطلب میم، میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا، یعنی جو میم میں اسے دوں گا، وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا، یعنی میم بن جائے گا۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کلام کے ساتھ میم سے، یعنی کلام کس کو درساتا ہے؟ میم کو، پانی کو، پانی کو، یعنی پانی سے میم سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ تو مسیح یشوع کا ہمیں جو میم ہے یعنی کلام ہے، کیا بناتا ہے؟ صاف اور مقدس بناتا ہے۔ پانی ہے کلام، یشوع مسیح کا کلام، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے اور ہمیں پاک اور صاف بناتا ہے۔ اور دوسرا عبرانی شبد ہے میہودو کا، یعنی ہندوستان کا ہے عبرانی شبد ہے جو پریس یعنی پرشنسا، تعریف، یعنی ہے جو ہے، دونوں ہاتھ جب ہم اٹھا کے ہاللویا کہتے ہیں تو اس کا جو ہے کی جو نشان ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھانا ہے جب ہم ہاللویا کہتے ہیں۔ یا مطلب یہوے، یہوے کا مطلب ہے زمین و آسمان، ہم اس کی پرشنسا کرتے ہیں جس نے زمین و آسمان پوری قدرت کو بنایا۔ ہلیلول، جو حلول ہے وہ ہے پرشنسا کرنا۔ یا مطلب یہوہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔
تو ہے دونوں ہاتھ اٹھانا کو درساتا ہے. ہاللویا جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہیلول یا شبد یعنی ہے شبد سے ہیلول یعنی پرشنسا کرنا، اور یا مطلب یہوہ، ہم اس کی پرشنسا کرتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا. یعنی جتنے خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے لے کر بائبل کے مطابق مسیح کے جی اٹھنے تک، اور اس کے بعد روح القدس کے وسیلے سے اب تک جو قدرت اور کلام میں جتنے بھی خدا میں خدا کے لیے مسیح کے نام کے وسیلے، کام کے وسیلے، کلام کے وسیلے اور وشواس کے وسیلے، ایمان کے وسیلے جسے ہمارے آسمانی باپ نے کیا ہے، اور ان کاموں کے وسیلے جو ہم مسیح یشوع کے نام میں باپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کا ایک مول شبد ہے ہاللویا. اور یہ دو شبد ہیں الگ الگ، ہیلول اور یا مطلب یہوہ. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے. یہوہ مطلب زمین و آسمان کو، یعنی پوری قدرت کو جس نے بنایا. تیسرا شبد ہے دلت، اور دلت کی پکٹوگرافی ہے تمبو کا دروازہ، خدا کے گھر کا دروازہ. دلت یعنی دلت ہے وہ دروازہ جس کے وسیلے سے ہم آسمانی مقاموں میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، یعنی آسمانی مقام میں. پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. یعنی دلت. چوتھا ہبرو کا یعنی ہندوستان کا یعنی میہودو کا عبرانی شبد ہے واو. واو کی پکٹوگرافی ہے جو ایک پن ہے، کنیکٹنگ پن ہے، جسے تمبو کو یعنی بائبل کے حوالے سے خدا کے گھر کو جب پرانے عہد نامے کے مطابق کنیکٹ یعنی پن سے جوڑ کر باندھ کر رکھنا. مسیح جو ہے وہ روح القدس کے دوارا ہمیں خدا کے آسمانی گھر کے ساتھ ایک کنیکٹنگ پن کی طرح زمین پر جوڑے رکھتا ہے. یعنی پن جو ہے وہ زمین میں گاڑی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ تمبو ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی ہوا میں اوپر آسمان کی طرح. تو آسمانی جو تمبو ہے وہ خدا کے گھر کی تمثیل ہے جو تمبو ہے، اور زمین میں گڑ کر جو اس آسمانی تمبو کے ساتھ ہمیں کنیکٹ رکھتا ہے وہ یشوع مسیح ہے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر، یعنی وہی ایک کنیکٹنگ پن کی تمثیل ہے. صلیب یعنی صلیب کنیکٹنگ پن کی تمثیل ہے، صلیب پر دشمنی کو مٹا کر، اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. یعنی جو آسمانی تمبو ہے اسی سے جو ہمارا میل ملاپ ہوا اس صلیب کے وسیلے، اس کنیکٹنگ راڈ کے وسیلے، کنیکٹنگ پن کے وسیلے خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو
صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کے پاک کلام سے صاف ہو کر اب میہودو یعنی ہندوستان کا جو وہ شبد ہے، ہندوستان شبد ہے، اس کا عبرانی میں روحانی مکاشفہ ہے۔ یسوع مسیح کے پاک کلام سے صاف ہو کر خدا کی پرشنسا کرتے ہوئے دروازے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے داخل ہو کر پاک مکان یعنی آسمانی مقاموں میں داخل ہونا یا داخل ہونے کے ستھان کے نام کو کہتے ہیں، یعنی میہودو یعنی ہندوستان کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یسوع مسیح کے کلام سے، وچن سے پاک اور صاف ہو کر خدا کی پرشنسا کرتے ہوئے، یعنی ہلیلویا، خدا کی پرشنسا کرتے ہوئے دروازے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، پاک مکان یعنی آسمانی مقاموں میں داخل ہونے والے ستھان کا نام ہے، ستھان کا نام ہے میہودو یعنی ہندوستان، اور یہ عبرانی میں ہے اور روحانی مکاشفہ میں ہے، اور دوسرا یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ہندوستان یعنی میہودو، خودو ہے ہندوستان۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔